अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलाग के साथ हाजिर हूँ। आज के वीलाग में हम बात करेंगे कि किस तरह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन का रास्ता रोकने जा रहे हैं और क्या वो कोशिशें कर रहे हैं कि चीन के जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है बिलखुसूस एशिया के हवाले से उसको रोका जा सके और आलमी सतह पर जिस तेजी से चीन आगे बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। इसके लिए वो क्या एक हिकमत अमली बना रहे हैं और जो एक टर्म पिछले दिनों में मशहूर हुई कि इंडो पैसिफिक वाटर्स में क्वाड को देखना चाहते हैं जापान और भारत। उस हवाले से क्या सूरत हाल है और उसका मकसद क्या है, और उसके साथ साथ क्वाड कॉन्फ्रेंस में भारत अहम रुकन, अमेरिका में सारा इजलास हुआ लेकिन उसके बावजूद भी भारत को नाकामी किस जगह पे हुई, ये तफसीलात भी आपको इस वीलाग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें और उसके साथ साथ अपनी जो कीमती आरा है उससे भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नाजरीन, क्वाड ममालिक, जो 4 ममालिक का ये इत्तेहाद है और इसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका इजलास हुआ है अमेरिका में और इस इजलास में जो मजमूई पूरी दुनिया की सूरत हाल है उस हवाले से, बिलखसूस एशिया की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए हैं। और आपको पता है कि चीन जो है उसके पास रेयर मिनरल्स जो हैं, उनका एक बड़ा जो आप कह सकते हैं हिस्सा उसके पास मौजूद है और दुनिया में जो 92% प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी चीन करता है। अब ये रेयर मिनरल्स जो हैं, ग्रेफाइट समेत, इनमें जो प्रोसेसिंग होती है वो ये मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं दफाई शोबे में भी, ये मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं तिबी शोबे के आलात बनाने में भी, और सबसे बढ़कर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाती हैं उनमें भी इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ आलात बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी उन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो सेमी कंडक्टर्स तैयार होते हैं उनमें इनकी जो एक मिकदार है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से इनकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। अब हुआ ये है कि जब अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग जारी थी तो चीन ने इसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया था, क्योंकि 92% पूरी दुनिया में जो सप्लाई होती है वो चीन से होती है। तो चीन ने भी ये जो रेयर मिनरल्स जिन्हें कहते हैं, इन पर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये मुल्क से बाहर नहीं भिजवाई जा सकती और उसके लिए ज़रूरी एनओसी था हुकूमत से लेना। अब ये क्वाड ममालिक का जो इजलास हुआ है ना, इस इजलास में एक तो नई टेक्नोलॉजीज जो बननी है या वजूद में आ रही हैं उस हवाले से जो वसाइल हैं, यही जो रियल मिनरल्स हैं, सेमीकंडक्टर या इस तरह की जो सूरत हाल है, उस पर चीन के गलबे पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है। और इस बात पर जो है वो इत्तेफाक किया गया है कि ये जो सप्लाई चेन है रेयर मिनरल्स की, सेमीकंडक्टर्स की या इस तरह की, वो सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसकी फराहमी को जो है वो मुसलसल बनाने के लिए ये चारों ममालिक आपस में इत्तेफाक करेंगे और मिलकर काम करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव कायम करने का ऐलान किया है। ये इसकी तफसीलात सारी तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जाहिर है आपको पता है कि अमेरिका जो है वो एक अरसे से इन मिनरल्स की तलाश में है और अमेरिका ये चाहता है कि वो उस पर चीन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए। और इसी हवाले से जो यूक्रेन में मिनरल्स थी उनका यूक्रेन को इमदाद देने के बदले उनका मुआहदा जो है वो भी किया गया। अब जो इन ममालिक हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी हद तक ये मौजूद हैं और भारत में भी किसी हद तक कहा जाता है कि इनके ज़खायर मौजूद हैं लेकिन प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। तो अब ये चारों ममालिक मिलकर इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि चीन पर जो रेयर मिनरल्स हैं उस हवाले से इन्हिसार कम किया जा सके। अब उसके बदले में अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है कि आप रेयर मिनरल्स वाला काम कर रहे हैं तो मैं सेमीकंडक्टर्स में जो चीन की इजारादारी है उसको कम से कम करने की कोशिश करूंगा। अब ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, इसका एक और भी मकसद आपको सामने आ रहा होगा। एक तो चीन पे इन्हिसार कम करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो अमरीकी इंतजामिया की पहले तवज्जो मरकूज थी यूक्रेन पर, वहां पे उन्होंने मुआहदा कर लिया
منرلز کے حوالے سے اور جو ضروری معاہدے تھے ان کے انہوں نے وہ کر دیے. پھر اس کے بعد وہ مشرق وسطیٰ پہ گئے. مشرق وسطیٰ والا ایران اسرائیل جنگ میں بھی انہوں نے بقول ان کے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. تو اب جو امریکی انتظامیہ ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ ایشیا پر مرکوز ہوتی نظر آتی ہے. اور اس حوالے سے جو یہ اعلان کیا گیا ہے جو کوارڈ کرٹیکل منرلز انیشیٹو قائم کرنے کا چاروں ممالک کا، اس کا خیر مقدم کیا ہے جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انہوں نے بھی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سپلائی چین تھی اس پر ایک ملک پر انحصار کرنے کی وجہ سے مختلف رکاوٹیں آ رہی تھیں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوگا یعنی کوارڈ کرٹیکل منرلز انیشیٹو جو ہے وہ آپریشنل ہوگا تو اس سے یہ رکاوٹیں کم ہوں گی اور ترقی کے مواقع زیادہ ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کوارڈ کا جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں چین کا نام لیے بغیر جو چین کے سمندروں میں آس پاس سمندروں میں جو چینی بحریہ کی نقل و حمل ہے اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. اور بھارت اور جاپان کے وزرائے خارجہ جو ہیں، بھارت اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے یہ کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ آزاد اور کھلے انڈو پیسفک پر جو ہے وہ ساری توجہ مرکوز دیکھنا چاہتے ہیں جو کوارڈ ممالک ہیں ان کی، اور ہم ان کی بحریہ کو وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس کا مقصد تو سیدھا یہ ہے کہ جو خطے میں تیزی سے بڑھتا ہوا چین کا اثر و رسوخ ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے. اور اس حوالے سے کسی طریقے سے بھی بھارت یہ چاہتا ہے، ظاہر ہے بھارت کے سرحدی تنازعات تو چائنا کے ساتھ بھی ہیں اور چائنا اور پاکستان کی دوستی بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور بھارت کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ وہ امریکہ کو اس تنازع کے درمیان میں لائے اور امریکہ سے مدد حاصل کرے. اور یہ جو انڈو پیسفک پر توجہ مرکوز کرنے کے ایک ٹرم ہے نا، یہ اسی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ امریکہ یہاں پر جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ مل کر، جاپان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر یہاں پر جو نقل و حمل ہے وہ اپنی زیادہ کرے جس سے چین پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور چین کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے. اب اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ تو سامنے آنا باقی ہے، لیکن بھارت کی یہ پوری کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکے. اور جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی جس میں جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اس میں بھی سارے کا سارا الزام جو ہے وہ چین پر دھرا گیا کہ چین نے بڑی کھل کر جی پاکستان کی سپورٹ کی ہے. اب کوارڈ کانفرنس میں بھارت نے بہت سارے چین کے حوالے سے اہداف حاصل کیے، لیکن وہاں پر بھی اسے ایک ہدف میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہدف پاکستان کے حوالے سے تھا. بھارت کی پوری کانفرنس کے دوران یہ کوشش رہی ہے کہ پہلگام واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کی مذمت کروائی جائے. پہلگام واقعے کی تو کوارڈ کانفرنس میں شریک جو ممالک تھے جس میں امریکہ، بھارت کے علاوہ جو تھے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا، انہوں نے مذمت ضرور کر دی کہ جی دہشت گردی کا واقعہ اور دہشت گردی کی مذمت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی بھارتی کوشش تھی بھارتی وزیر خارجہ کی، ان میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بار پھر دنیا نے پاکستان کے بیانیے کا ساتھ دیا ہے کہ دہشت گردی کی مذمت ضرور کی جانی چاہیے لیکن اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. اب اگر آپ اس ساری کوارڈ کانفرنس یا کوارڈ اتحاد جو ہے اس حوالے سے سارے امور کا جائزہ لیں تو اس کا بڑا واضح ایک پیغام ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے ایشیا میں اب، اور اس کی ساری توجہ ایشیا پہ مرکوز ہے. اور ظاہر ہے ایشیا میں توجہ اگر وہ مرکوز کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے جو ہے وہ چین ہوگا، کیونکہ چین کی یہاں کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایشیا میں جو اثر و رسوخ ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ رشیا کے حوالے سے بات کر لیں، آپ پاکستان کے حوالے سے کسی سے دوستی ڈکی چھپی نہیں ہے، ایران سے جو تجارت ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بالخصوص جو بھارت کے ہمسایہ ممالک ہیں چھوٹے، ان کے ساتھ بھی جو چین کے تعلقات ہیں وہ دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں. اور اب تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہیں وہ تعلقات چین کے بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اور دفاعی لحاظ سے بھی دونوں ممالک آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو بھارت اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد امریکہ کو اس خطے میں کسی طریقے سے بھی لانے کی کوشش کرے تاکہ جو بھارت ہے اس پر جو دباؤ ہے چین کا وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے اور چین اور امریکہ کے سامنے آنے کے بعد
بھارت کو کسی حد تک اس سے دباؤ سے نکلنے کا موقع ملے اور وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے پر توجہ دے سکے، لیکن ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ امریکہ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ وہ ایک نئی لامتناہی جنگ میں اس طرح سے جا سکتا ہے اگر وہ اس خطے میں اس طرح دخل اندازی کرے گا، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے اس سے بھی امریکہ انکار نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے ساتھ جو امریکی تعلقات ہیں، امریکہ کے تعلقات ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور 20 سال تک قربانیاں دی ہیں اور اس دنیا کو دہشت گردی کی افریت سے بچایا ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کا اعتراف امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کر چکی ہے۔ تو ابھی تک امکان یہی ہے کہ بھارت اپنے اس کوشش میں کہ امریکہ کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا جائے اور چین کے خلاف کھڑا کیا جائے، کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہو چکا ہے، جس میں پہلگام واقعے کو کوارڈ کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔